بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب ہادی عشر سبق نمبر 52. گفتگو تھی فصل چہارم عدل الہی میں، اور عدل الہی میں 4 بحثیں تھی. ان میں سے سب سے پہلی بات حسن و قب کے حوالے سے کہ آیا حسن و قب عقلی ہے یا شرعی ہے. اس حوالے سے ایک گفتگو ہو چکی. عدل کی تعریف کی تھی، حسن و قب کے 3 معنی بیان کیے تھے، اور عرض کی تھی کہ ان میں سے پہلے 2 معنی میں اختلاف نہیں ہے، جو کچھ بھی اختلاف ہے وہ تیسرے معنی میں ہے. عرض کی تھی کہ اس مسئلے میں معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان گفتگو ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ حسن قب ذاتی نہیں ہے، بلکہ جس کو شارع اچھا کہے وہ اچھا ہے، جس کو شارع طبیعی کہے وہ طبیعی ہے. اس کے مقابلے میں معتزلہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہ، خود ذاتی طور پہ افعال کے اندر حسن و قب موجود ہے. جو اچھا ہے خداوند عالم نے اس کو اچھا فرمایا ہے، اور جو برا ہے خداوند عالم نے اس کو برا فرمایا ہے. تو سوال یہ تھا کہ حسن کا کیا معنی ہے اور قب کا کیا معنی ہے. حسن کا ایک معنی یہ بیان ہوا تھا کہ حسن یعنی صفت الکمال، اور قب یعنی صفت النقص. دوسرا معنی یہ تھا کہ حسن یعنی ملائم للطبیعہ، اور قب یعنی منافر للطبیعہ. اور تیسرا معنی یہ تھا کہ حسن جس پہ مدح کی جائے، حسن جس پہ مدح کی جائے، اور کبیح جس پہ مذمت کی جائے. بس حسن و قب شارع کے نزدیک ثواب و عقاب ہے. تو عرض کی کہ پہلے 2 معنوں میں اختلاف نہیں، جو کچھ بھی اختلاف ہے وہ تیسرے معنی میں ہے. لذا ولا خلاف فی کونہم عقلیین بالاعتبارین الاولین، پہلے 2 معنوں میں کوئی اختلاف نہیں. معتزلہ اشاعرہ سب کہتے ہیں کہ عقلی ہیں. اما بالاعتبار الثالث، لیکن تیسرے معنی کے اعتبار سے فاختلف المتکلمون، متکلمین نے اس میں اختلاف کیا ہے. فقالت الاشاعرۃ لیس فی العقل ما يدل علی الحسن والقب بهذا المعنى. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ اس معنی کے حساب سے، اس معنی کے اعتبار سے حسن و قب پہ دلالت کرے. یعنی عقل تشخیص نہیں دے سکتا حقیقت میں، بلکہ یہ شر ہے کہ جو حسن کو حسن اور کبیح کو کبیح قرار دیتی ہے. لذا فما حسنہ فہو الحسن وما قبحہ فہو الکبیح، جس کو شارع حسن قرار دے وہ حسن ہے، جس کو شارع قبیح قرار دے وہ قبیح ہے. آسان سی بات. اس کے مقابلے میں وقالت المعتزلۃ والامامیہ، فرقہ معتزلہ اور فرقہ امامیہ اثنا عشریہ، وہ کہتے ہیں کہ فی العقل ما يدل علی ذلک، عقل کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ جو اس کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے. فالحسن حسن فی نفسہ والقبیح قبیح فی نفسہ، حسن وہ ہے جو ذاتاً حسن ہو، کبیح وہ ہے جو ذاتاً کبیح ہو. سواء حکم الشارع بذلک او لا، چاہے شارع اس کے بارے میں حکم کرے یا نہ کرے، ذاتی طور پہ اچھائی اور برائی موجود ہے. ذاتی طور پہ افعال کے اندر اچھائی اور برائی موجود ہے، چاہے شارع اس کے بارے میں حکم لگائے یا نہ لگائے. ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل تو بدیہی ہے، البتہ وَنَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ بِوُجُوهٍ، چند ایک وجوہات بطور تنبیہ انہوں نے ذکر کی ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اصلا بدیہات میں سے ہے، دلیل کی ضرورت نہیں، ہاں صرف تنبیہ کی خاطر، کیونکہ بالآخر بدیہی چیز کے لیے بھی تنبیہ اور توجہ ضروری ہے. تنبیہ کی خاطر انہوں نے 3 وجوہ ذکر کی ہیں. الاول، پہلی وجہ ان نعلم ضرورۃ حسن بعض الافعال، بداہتاً ہم جانتے ہیں کہ بعض افعال اچھے ہیں، حسن ہیں، كالصدق النافی والانصاف والاحسان ورد الودیہ وانقاذ الہلکہ، وہ صدق کے جو نفع مند ہو، سچائی کے جو نفع مند ہو، اس طرح انصاف
احسان اور نیکی کرنا، امانت کا واپس کرنا، انقاذ الحلقہ، ڈوبتے کو بچانا، جو ہلاک ہو رہا ہے اس کو بچانا، امثال ذالک، یہ چیزیں ضرورتاً حسن ہیں۔ وقوب ہو بعض، اور بعض افعال کا کبھی ہونا بھی ضروری ہے، الکذب الضار والظلم ولسا غیر المستحقہ، جس طرح ایسا جھوٹ کہ جو ضرر دینے والا ہو، ظلم ایسی برائی کہ جو جس کا انسان استحقاق نہیں رکھتا اور آپ اس کو اذیت کرتے ہیں، امثال ذالک، اس طرح کی اور سی مثالیں کہ من غیر مخالجت شک فی، جن میں کسی قسم کا شک بھی موجود نہیں ہے۔ وَلِذَلِكَ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ مَرْكُوزًا فِي جِبِلَّةِ الْإِنسان، لذا یہ جو حکم ہے حسن و قبح کا، یہ انسان کی سرشت میں موجود ہے، انسان کی فطرت اور جبلت میں موجود ہے۔ فَإِنَّ إِذَا قُلْنَا لِشَخْصٍ، جب ہم کسی شخص سے کہتے ہیں کہ ان صدقتا فلک دینار، اگر تو سچ بولے گا تجھے 1 دینار ملے گا، وَإِن كَذَبْتَ فلک دینار، اگر تو جھوٹ بولے گا تب بھی تیرے لیے دینار ہے۔ تو وَاسْتَوَى الْأَمْرَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، تو اس کی نسبت دونوں امر برابر ہیں، لیکن فَإِنَّ بِمُجَرَّدِ عَقْلِهِ يَمِيلُ إِلَى الصِّدْقِ، لیکن اپنے عقل کے حساب سے اس کا عقل جو ہے وہ اس کو لے جائے گا سچائی کی طرف، اگرچہ دونوں میں اس کو 1 دینار مل رہا ہے، لیکن اس کا عقل اسے یہ کہے گا کہ بھئی تو سچائی کی طرف جا۔ انسان کی جبلت میں یہ میلان موجود ہے۔ الثانی انه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشر لا غیر، اگر حسن اور قبح کا درک کرنے والا عقل نہیں بلکہ شر ہو تو لازم ان لا يتحقق بدونه، تو لازم آئے گا کہ شریعت کے ساتھ بھی متحقق نہ ہو، یعنی اگر عقلی نہ ہو تو شرعی بھی نہیں ہو سکتا۔ واللازم باطل فالملزوم مثلا، اور لازم باطل ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے بہت سے کاموں کو اچھا قرار دیا ہے، پس فالملزوم مثلہ، پس ملزوم بھی ایسے ہی ہے کہ حسن اور قبح شرعی نہیں بلکہ عقلی ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی وضاحت میں اما بیان اللزوم، لزوم کا بیان، فالامتناع تحقق المشروط بدون شرط ضرورتاً، کہ جب تک شرط نہ ہو مشروط نہیں آ سکتا، اس میں تو کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ لیکن لازم یہ باطل کس طریقے سے ہے؟ فرماتے ہیں اما بیان و بطنان اللازم، لازم کا باطل ہونا، کس طرح لازم کا باطل ہونا؟ فرماتے فَلِأَنَّ مَنْ لَا يَعْتَقِدَ الشَّرْعَ، جو شخص شریعت کا قائل نہیں، اعتقاد نہیں رکھتا، وَلَا يُحْكَمُ بِهِ، تو وہ اس کا پھر حکم بھی نہیں لگائے گا۔ جی، جو شریعت کے اعتقاد نہیں رکھتا وہ اس کے بارے میں پھر اس کو حکم بھی نہیں لگانا چاہیے۔ کل ملاحدہ و حکماء الہند، جس طرح وہ اشخاص کے جو ملحد ہیں اور اس طرح حکماء ہند ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتے، اگرچہ وہ شریعت کے قائل نہیں، اس کے باوجود بھی وہ حکم لگاتے ہیں۔ یا اتاکدون، کیوں؟ یا اتاکدون حسن بعض الافعال، بعض افعال کی اچھے ہونے کے وہ اعتقاد رکھتے ہیں، وہ قبح بعض، اور بعض افعال کے قبح پہ اعتقاد رکھتے ہیں، من غیر توقف فی ذالک، اس میں وہ شریعت کو نہیں دیکھتے، اصلا وہ شریعت کے قائل ہی نہیں ہے۔ فلو کان مما یعلم بالشرع لما حکم بہؤلاء، اگر یہ شریعت سے ثابت ہوتا تو یہ افراد پھر اس کے بارے میں حکم نہ لگاتے، درانا کیا ہے لگا رہے ہیں۔ الثالث، تیسری وجہ، فرماتے انہ لو انتفى الحسن والقبح العقلیان، اگر حسن اور قبح عقلی منتفی ہو جائے تو انتفع الحسن والقبح الشرعیان، حسن و قبح شرعی بھی منتفی ہو جائیں گے۔ واللازم باطل اتفاقا، اور اس بات پہ اتفاق ہے کہ لازم باطل ہے کیونکہ حسن قبح شرعی موجود ہیں۔ فقد الملزوم، تو کیا ہے حسن و قبح عقلی وہ بھی موجود ہیں۔ ملازمہ کس طریقے سے ہے؟ کس طریقے سے آپ یہ لازمہ لے آئے ہیں کہ اگر حسن قبح عقلی نہ ہو تو حسن قبح شرعی بھی نہیں ہوتا؟ فرماتے اس طریقے سے بیانہ انتفاق بالکذب حینئذ من الشارع، کیونکہ اس صورت میں شارع سے کذب کا قبح منتفی ہو جائے گا۔
اگر عقلی قبول نہ کریں تو شارع کی جانب سے بھی کذب کا کبھی ہونا منتفی ہو جائے گا. کیوں؟ اذ العقل لم يحكم بکبھی، کیونکہ عقل حکم نہیں لگا رہا کہ یہ جھوٹ کبھی ہے. تو جب عقل حکم نہیں لگا رہا جھوٹ کے متعلق کہ جھوٹ کبھی ہے، تو وہو لم يحكم بکبھی کذب نفسہ، تو پس شارع یہ اپنے متعلق جھوٹ کے کبھی ہونے کا حکم نہیں لگائے گا. وَإِذَا انتفى قبح الكذب منہ، اور جب شارع سے کذب کا کبھی ہونا منتفی ہو جائے تو پھر ہم کیسے اس کی خبر پہ اعتماد کریں گے؟ لذا انتفع الوثوق بحسن ما یخبرنا بحسنہ، جو وہ خبر دے رہا ہے شارع، مثلا جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، تو ہم کیسے اعتماد کریں گے کہ یہ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں یہ سچ فرما رہے ہیں؟ بھی جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. اگر آپ لوگ اعمال انجام دیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر اعمال انجام نہیں دیں گے، اچھے اعمال انجام نہیں دیں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو کیسے ثابت ہوگا کہ یہ سچ بول رہے ہیں؟ اور پہلے بھی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات صادق ہے. کیوں؟ کیونکہ کذب کبھی ہے. تو جب کذب کبھی نہیں ہوگا تو کس طرح ہم خداوند عالم کے صادق ہونے کو ثابت کریں گے؟ اس طرح وقوب ما یخبرنا بکبھی، اس طرح جو چیز کبھی ہے اس کے کب کو ہم کیسے قبول کریں گے؟ بنابر ان تین دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر حسن کب عقلی نہ ہو تو حسن کب شرعی بھی ثابت نہیں ہو سکتا. بنابراین پہلے حسن کب عقلی کو ثابت کریں گے تبھی حسن کب شرعی ثابت ہو سکتا ہے. افعال کے اندر ذاتی طور پر حسن و کب موجود ہے، اور شارع نے اسی بنیاد پہ فرمایا ہے کہ جو اچھے ہیں ان کو اچھا فرمایا ہے افعال، اور جو برے افعال ہیں ان افعال کو برا فرمایا ہے. ایسا نہیں کہ